بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 24 کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورہ زمر کا جو حصہ 24ویں پارہ میں آیا ہے، اس کے مضامین کی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسرا فریق انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا جنت ہے۔ نمبر 2، بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن رکھتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، فرما دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے گی۔ جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور اہل تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں اسلام کہیں گے اور وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن پر تشریف فرما ہوں گے۔ سورہ غافر۔ سورہ غافر مکی ہے، اس میں 82 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ غافر کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطالعہ سے انسان اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ اس سورت کا موضوع حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درمیان معرکہ ہے۔ اس سورت کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی معجزہ قرآن کے تذکرہ سے ہوئی ہے، جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آپ کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ کے علوم و معارف پر قدامت اور کنگھی کو کوئی اثر نہیں، وہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے۔ سائنسی ترقیاں اور جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تصدیق کرتی ہیں۔ جوں جوں انسان کے علم میں اضافہ ہوگا، توں وہ قرآن کے ربانی کلام اور معجزہ ہونے کا اقرار کرتا جا رہا ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ اسے قلب سلیم عطا ہو اور وہ گروہی تعصب اور حاسدانہ غصب و عناد سے بالاتر ہو کر سوچے۔ قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ کے 4 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ گناہ معاف کرنے والا، توحید قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ یہ سورت جن دوسرے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ وہ فرشتے جنہیں عرش کو اٹھانے والے کہتے ہیں، وہ اور عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے، بس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آباء، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے۔ بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور ان کو عذابوں سے بچا رکھ جس تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا، تو بے شک تو نے اپنے اس پر مہربان فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد جہنم اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ مقرر فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اب کفار اور فجار کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے۔ دنیا والوں اکڑفوں کو بھول کر بڑی ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکالنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی، اور جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کہ جسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے تھے، کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا دن ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا ہے، قصہ یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی یہ اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ غافر میں ایک مومن بندہ
کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی کے تذکرہ کی وجہ سے سورت کا نام سورہ مومن بھی ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے۔ لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے اور میرا سوچنا سمجھنا ہی فیصلہ ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اس سے کم درجہ کی کوئی بات قابل قبول نہیں۔ رجل مومن کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کے دل سے نکلی ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اس نے پہلے تو اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا کہ اب موسیٰ اور ہارون دونوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا، اور پھر بندہ مومن کی تقریر کو مذاق میں اڑانے کے لیے اپنے وزراء مہان کو اس نے حکم دیا کہ اس میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ فرعون کے تمرد و استہزاء کے باوجود بندہ مومن نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے فرعون نہ خود ایمان پر آمادہ ہوا، نہ اپنے مقربین کو اس طرف آنے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے انصار و اعوان عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور صبح شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ عذاب قبر الگ ہوگا اور آخرت کا عذاب الگ ہوگا۔ فرعون جیسے ناشکروں، متکبروں اور ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ نے سکون کے لیے رات اور دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا ہے، زمین سکون اور قرار کے لیے اور آسمان کو چھت کے لیے بنایا ہے، حسین صورتوں سے نوازا ہے اور رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، انہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی ان میں غور و فکر کرنے کے لیے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کے بجائے خود اپنی تخلیق ہی میں غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ان میں سے ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب و حیران کن ہے۔ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ، جمع ہوا خون، گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، ڈھانچہ، جان، عقل، سمع، بصر، پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال، خون کے گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ پیدا ہوتا ہے تو راز حد کمزور اور عاجز، ناطاقت گفتار اور ناتمیز و عرفان، پھر اسے اللہ عقل و فہم اور قوت و ادراک عطا کرتا ہے۔ بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لیتا ہے اور انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا۔ نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں ضعف، حواس میں تعطل، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے عاجز، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سب سے ایک اہم مرحلہ۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو جائے۔ ایک طرف انسانی زندگی کا یہ عجوبہ کاریاں اور قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیات الہیہ میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور اعراض، جو یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مٹی اور نطفہ سے بڑھاپے اور موت تک کے کن مراحل سے گزرتے ہیں، اور کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لیے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ سورت کے اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی۔ ان اقوام کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے انبیاء کے معجزات و صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار کیا اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا۔ اسی لیے اللہ کا دستور متکبروں اور سرکشوں کے لیے بر میں یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا اعمال قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ فصلت مکی ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع۔ اس سورہ میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے، اسی لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسی سورتوں کی تعداد 7 ہے۔ انہیں اصطلاح میں حوا، میم، سبا اور آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے مصحف ہیں اسی ترتیب میں موجود ہیں، اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز الف لام حامیم ہے، اور حوا میم سبا درج ذیل ہیں۔ مومن، حامیم سجدہ، شورا، زخرف، دخان، جاسیہ اور احقاف ہیں۔
یہ صورت اپنا آغاز قرآن عظیم سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کے احکام اور معنی، مضامین اور مقاصد، قصص اور مواعظ، احکام اور مثال، وعدے اور وعیدیں سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام، کوئی اخفا نہیں۔ لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ اس اعتراض کرتے ہیں۔ وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈانٹ، اور اپنے نبی اور اپنے اے نبی ہمارے اور تمہارے درمیان وہ حائل ہیں، درمیان وہ پردہ حائل ہے، لہٰذا نہ تم ہماری دعوت سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں۔ مشرکین کے ہذیان یا اور گوریہ گئی کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد بتا دیجئے۔ آپ فرما دیجئے مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا۔ اس کے بعد یہ سورت مشرکین اور کفر و شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے جو اللہ کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان آثار و براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ عاد و ثمود کی تکذیب و انکار اور ان کا انجام ذکر کیا گیا۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان کو توڑ کر الگ کر دیتا، چاہے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت و طاقت کے عطا پر اللہ کا شکر کرتے، لیکن وہ شکر کی بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے، ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ ان کی حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا کہ کیا تم اس ذات و قوت و طاقت سے غافل ہو گئے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا تم اس کی حقیقت بھول گئے ہو؟ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹخا گویا بے حیثیت کیڑے مکوڑے اور خس و خاشاک ہوں۔ قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو، ہدایت پر ضلالت کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی تھی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے، ایک چنگاڑ آئی جس نے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، اور زلزلہ آیا جس نے سب کو زیر و زبر کر دیا۔ عاد و سمود جیسی سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے، جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ نے کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ صورت متکبرین اور منکرین کا مقابلہ مخلص مومنین کا تعارف کراتی ہے جن کا نمایاں ترین وصف ایمان پر استقامت ہے۔ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو اب وہ زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پر جم گئے۔ یہی استقامت ہی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ حساب استقامت کو جنت میں ٹھکانہ دے کر کہا جائے گا کہ تم یہاں من چاہی زندگی گزارو، یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے ہو۔ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کی راہ کو مشکلات اور رضا الہی کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اس پارہ کا اختتام رب تعالیٰ کے عدل کے بیان پر ہوتا ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو برے کام کرتا ہے سو ان کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔